اب میں خرم الہی صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گفتگو 10 منٹوں کے اندر کروں گا اور میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ اس ایوارڈ کی کیا اہمیت ہے، دوسرا کہ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی، اور تیسرا کہ اس کتاب کا کیونکہ میں نے انگریزی میں کتاب لکھی، یہ کتاب ڈنمارک میں اور ان کی پارلیمنٹ میں اس کو لانچ کیسے ہوا، وہ بہت ایک حسین انسیڈنس ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ بہت شکریہ ساجد صاحب کہ آپ اقبال اسٹیمپ سوسائٹی چلا رہے ہیں، اور میرے خیال سے تمام بڑے جو کائنات کے نظریے ہیں وہ ریاستی سطح پر کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے، وہ قوم کے جذبوں سے آگے بڑھتے ہیں، اور ریاست کبھی بھی قوم کو جذبہ نہیں دے سکتی، وہ قوم کو سہولت دے سکتی، جذبہ نہیں دے سکتی۔ تو جو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ اقبال ہمارا کامن پیشن ہے، تو اب وہ اگر ہمارا کامن پیشن رہیں گے، آپ ہم جیسے ناچیز بچوں کو ایوارڈز دیتے رہیں گے، تو ہم غلطیاں کرتے کرتے سدھر ہی جائیں گے آہستہ۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ میں اپنی کتاب پر آ جاؤں۔ میری کتاب انگریزی میں تھی، مین کائنڈ انکاؤنٹرنگ اینجلز ان پوئٹری آف اقبال۔ تو میں انٹر ٹیکسچوئل ٹرینز پر تحقیق کرتا ہوں کہ شاعری سے مختلف سائنسز کیسے تبدیل ہوئی ہیں، خواہ وہ فزکس ہو، کوانٹم فزکس ہو، بایولوجی ہو۔ تو علامہ محمد اقبال کو پڑھنے سے پہلے میں ایک دن قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا کہ جب فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو ان کو پیدا مت کرو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تو جب بھی ہم مختلف تفاسیر دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت ہم جس گناہ میں سب کلی طور پہ ملوث ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم میڈیوکر ہو چکے ہیں، اور ہم سرفیس لیول کے آرگومنٹ کو کائنات میں ایسے تسلیم کرتے ہیں جیسے بے دل کے گھر سے لکھ کر ان کے ہاتھ سے آیا۔ تو یہ ہماری ایک بہت غلطی ہے کہ ہم ہر چیز کو بس سرفیس پر جلدی سے سمجھا دیں، کہ اصول پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حالانکہ ہم یہ کم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نہیں جان رہے ہوتے تو اس وقت ہم آئنسٹائن کے برابر ہوتے ہیں، اور جان لینے کے بعد میں اپنے عقل کے مطابق بہت چھوٹا کر کے اس شے کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو مین کائنڈ انکاؤنٹرنگ اینجلز میں جب میں نے ارمغان حجاز میں ابلیس کی مجلس شورا کا پہلا شعر پڑھا کہ یہ ناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں اور ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خوں، تو آپ کی عقل حیرت میں چلی جاتی ہے کہ علامہ نے ایک آیت کو جب شرح کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے اس کو کیسا سپن دیا کہ اے خرم تو پیدا ہوا ہے جب اللہ کے عرش کے ارد گرد کے رہنے والوں کی تمنا کا خوں کیا گیا۔ تو ایک عام سی ایک عام فہم بات جس کو ہم 1000 بار جان چکے ہیں، اس کو پھر سے نئے زاویے سے جاننے کے لیے ہمارے آگے رکھا۔ تو پھر علامہ کے باقی اشعار کے قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کے کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیادہ۔ تو میں کو بہت بڑا فلسفی تو ہوں نہیں، بالکل ایک عام سا بچہ ہوں۔ تو لکھتے ہوئے میرے قلم سے ایک چیز نکلی کہ شاید جبرائیل نے آج تک اپنی ماں کو ICU میں لٹا کر عصر کی اذان کا جواب نہیں دیا، لیکن میں نے دیا ہے۔ شاید جبرائیل نے آج تک اپنی بیٹی کا جہیز اکٹھا کرتے ہوئے تھکی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ عشاء نہیں پڑھی، لیکن میں نے پڑھی ہے۔ اور یہ جو میری مورٹل ہونا ہے یہ میری سپر پاور ہے، میری سب سے بڑی سپر پاور ہے کہ میں انٹروپک بینگ ہوں۔ میں ڈس آرڈر کی طرف بڑھتے ہوئے بھی خدا کی تعریف اور تعظیم کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دانش زبان کیوں؟ الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جہاں احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ اب الحاد گلوبل ہے اور مذہب لوکل ہو چکے ہیں، اور اب وہ آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ مذہب کیا ہے، وہ اب یہ پوچھ رہے مذہب کیوں ہے بھائی، کیوں اس پر بضد ہو ابھی تک؟ جتنے معجزے انہوں نے ہمیں کر کے دکھا دیے، جیسی جیسی سیٹلائٹس دکھا دی۔ اس کتاب کی جو مترجم ہے وہ ایک آنکالوجسٹ ہیں، شی از اے کینسر اسپیشلسٹ اینڈ شی ورکس ایٹ فائزر، ڈاکٹر ہما خان۔ تو انہوں نے جب اس لائن کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت انٹرسٹنگ الحاد کا آرگومنٹ ہے کہ بس میں بات ختم کرنے والا، وہ یہ ہے کہ اسلام میں اتنا ذکر خدا ہے کہ انسان کا ذکر نہیں ملتا۔ آپ یہ بات حیرت میں چلے جائیں گے سن کے کہ اس جواب کا اگر آپ رد کسی بلندی سے دیکھنا چاہیں، کسی بلند آرگومنٹ کو پڑھنا چاہیں، تو شاید ہماری پوری تاریخ میں اقبال کے علاوہ کسی نے نہیں دیا، اور جس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ علامہ کی جس بھی کتاب پر دستک دیتے ہیں تو اندر سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ بتاؤ انسان کون ہے۔ اور علامہ نے جب اسٹرے ریفلیکشن میں کہا کہ مشرق میں یہ سوال بہت ہو گیا خدا کون ہے، میں رسول اللہ کا ماننے والوں میں جاننا چاہتا ہوں انسان کون ہے، مجھے بتاؤ انسان ہے کون۔ تو
وہاں پر جب انہوں نے اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا تو ہمارے دل میں ایک سب سے بڑی چاہ یہ تھی کہ ہم مغرب کے سامنے یہ رکھیں، خصوصاً ڈینش کمیونٹی کے سامنے یہ رکھیں کہ انسان از دا سینٹرل بینگ، پوری گفتگو میں انسان ہے۔ تو اس کا جو معراج کا مصرع جو علماء نے رکھا ہے، جو بہت انڈرمائن ہوتا ہے، وہ ہے متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نالوں شان خداوندی۔ تو اگر ہم 70 سالوں میں یا 1400 سالوں میں یا پچھلے 100 سالوں میں اس کی تشریح کر کے وہ UN کے ہیڈ کوارٹر پہ جہاں سعدی شیرازی لٹک رہے ہیں یہ لٹکا دیتے نا، تو سعدی کا آپ جانتے ہیں UN ہیڈ کوارٹر میں سعدی کی کپلٹ لٹک رہا ہے، اور وہاں یہ لٹکنا چاہیے کہ مقام بندگی دے کر نالوں شان خداوندی۔ مجھے بندگی میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں ڈیوائن ہونا بھی رد کر دوں گا۔ اور پھر ہم نے اس تقریر کا اختتام اس بات پر کیا کہ ہم یہ بات مغرب کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ معراج کی تکمیل رسول اللہ کے انسانوں کے پاس آنے سے ہوئی تھی، خدا کے پاس جانے سے نہیں ہوئی تھی۔ تو اگر ہم یہ چھوٹا سا پیغام مغرب کو سمجھا دیں کہ خدا بھی سامنے ہو، تو اقبال کہتے ہیں چھوڑ کر بندوں کے پاس آ جانا۔ اسلام اتنا ہیومن سینٹرک ریلیجن ہے کہ اس کا ایک ہی موضوع ہے، بتاؤ انسان کون ہے، انسان کیا تھا۔ اور پوسٹ ہیومن ایرا جو ہمارے بچوں کے گھروں پر دستک دے رہا ہے، جہاں پر آپ کے بچوں کی سیویز روبوٹس جیسی ہو چکی ہیں، سب سے بڑی ضرورت ہے ہم بچوں میں بندگی کا ذوق پیدا کریں۔ بتاؤ انسان کیسے ہوتے ہیں، یہ مت بتاؤ روبوٹس کیسے ہوتے ہیں، مت بتاؤ ایکسل کتنا اچھا چلاتے ہو، کتنی کتابیں حفظ ہیں، بتاؤ ہار سکتے ہو، بتاؤ درد و سوز سے دوستی ہے، درد سے بھاگتے تو نہیں۔ تو یہ میری کتاب کا مقصد تھا، جس لیے ہم نے اس کو ڈینش پارلیمنٹ میں لانچ کیا، اور وہاں پر ایک تعریف سکندر صدیق جو ممبر آف پارلیمنٹ پاکستانی نژاد ہیں، ان کی مشہور بات پہ اختتام کہ یہ علامہ کی کتاب ہے، میں اس کو کسی ہوٹل میں لانچ نہیں ہونے دوں گا، یہ سب سے بڑی آواز ڈنمارک کی سب سے بڑے ایوان میں گونجنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔